آج 8 محرم الحرام ہے اور دنیا بھر میں اس دن کو مخصوص کیا جاتا ہے حضرت عباس علمدار کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے داستان عباس۔ حضرت عباس امام حسین کے بھائی علی کے بیٹے عباس ابن علی، لیکن امام حسین سے ان کا رشتہ بہت ہی خاص اور عجیب ہے۔ حضرت عباس نے امام حسین کو ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا۔ حضرت سکینہ کے ساتھ حضرت عباس کا تعلق بہت ہی جذباتی اور منفرد ہے۔ تمام خواتین جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھیں، سب کی عزت، سب کی چادر حضرت عباس کی موجودگی سے محفوظ تھی۔ سب سیدانیوں کو یہ آس ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے ہمیں کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ تو عباس پیاسوں کی آس ہے، عباس سیدانیوں کی ردا کے ضامن ہے، عباس قمر بنی ہاشم ہے، عباس حسین کی فوج کے علمدار ہیں۔ یعنی اگر یوں کہوں کہ ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، ارے عباس جیسا بھائی سالار قافلہ ہے، بولے حسین مجھ کو اب کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے۔ عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ، کلثوم اور رقیہ، لیلا، رباب، پروا، کبرا، سکینہ فضہ، ہر بی بی باردہ ہے۔ عباس جو زندہ ہے، اصغر سے کھیلتی ہے، خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جس کا سینہ، غم سے ناشنا ہے عباس جو زندہ ہے۔ اب آپ نے یہ منظر بھی سنا، اب آپ ان کی شہادت سنیں اور فرق محسوس کریں کہ کربلا عباس سے پہلے کیا تھی، کربلا عباس کے بعد کیا ہے۔ واقعہ کربلا ہے، حضرت عباس کی عمر ہے 34 سال، روز عاشور، اور تقریباً سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یعنی حضرت علی اکبر، جناب قاسم، حضرت زینب کے فرزند جناب اونو محمد نہیں رہے، تمام اصحاب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بچے پیاسے ہیں، پیاس مار ڈال رہی ہے، اور ایسے عالم میں عباس حسین کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ یاد رہے کہ عباس نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولتے ہی جس چہرے کی زیارت کی تھی وہ حسین کا چہرہ تھا، اور آج 14 صدیوں بعد بھی کربلا میں ایک نہیں 2 روزے نظر آئیں گے۔ یہاں حسین کا روزہ ہے، وہاں عباس کا روزہ ہے، اور یہ رشتہ آج بھی اسی انداز میں ہے۔ اب روز عاشور عباس حسین کے پاس آتے ہیں، جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حسین نے کہا کہ عباس تمہیں اجازت کیسے دے دوں میں؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب جناب عباس نے پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، نظروں کو جھکایا، حضرت امام حسین سے مخاطب ہوئے کہ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ قصہ مختصر، امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اب حضرت عباس میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک عجب کام کیا، ایک مشق بھی ساتھ لے لیا، مشق سکینہ۔ اب حضرت عباس کی روانگی دیکھیے، آپ کے پاس پرچم یعنی علم بھی ہے اور مشق سکینہ بھی ہے۔ اب جناب عباس نے جب بی بی سکینہ سے مشق مانگی تو بی بی سکینہ نے مشق تو دے دی، ساتھ ایک اور کام کیا۔ کیا کیا کہ خیموں میں موجود بچوں کو خوشخبری دی کہ چچا دریا پہ جا رہے ہیں، چچا سکا بن کے جا رہے ہیں۔ آج بھی روضہ عباس کے باہر لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا ساقی عطش کربلا۔ اب آپ سوچیں، وہ بچے جو صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ مولا کبھی ایک کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، جو خود صبح سے پیاسے ہیں، اب ان میں ایک امید جاگ رہی ہے۔ جناب عباس نے سب سے اجازت لی، عباس جانب دریا جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بچے خالی کوزے لیے خیموں کے باہر کھڑے ہیں۔ اب بچوں کی نظر ہے علم پر، کیونکہ باقی منظر تو اوجل ہو چکا ہے لیکن علم دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت عباس نہر پہ پہنچے، اس انداز میں پہنچے کہ تمام لشکر کو حیران کیا، یہاں تک کہ حضرت عباس نے پانی سے مشق کو بھر لیا۔ اب جب عباس پانی بھر چکے ہیں تو خود پانی نہ پیا، حالانکہ وہ بھی 3 دن سے پیاسے تھے۔ مشکیزہ بھر لیا، مگر ام البنین کے لال نے خود پانی نہیں پیا۔
پانی ہاتھ میں ہے، مشکیزہ بھرا ہوا ہاتھ میں ہے، مگر خود پانی نہیں پیا۔ وہ باوفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا، کیوں؟ معصوموں کا جو احساس تھا۔ اب پانی بھرا جا چکا ہے، وہاں بچوں کی پیاس عروج پر ہے، اب واپسی کا سفر ہے۔ فوج دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے تھے کہ علم واپس آ رہا ہے۔ پھر منظر بدلا، کیا؟ علم ڈولنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں جھک رہا ہے علم۔ اب میدان جنگ میں کیا منظر ہے؟ دشمن نے ایک بار پھر مل کر حملہ کیا۔ حضرت عباس مشق تھامے ہوئے تھے، حضرت عباس پر حملہ ہوا، ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہوا۔ انہوں نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ اب علم ڈگمگا رہا ہے، بچوں کے دل تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے مشق کو بچانا چاہا کہ ایک ظالم نے مشق پر وار کیا، مشق چھد گیا، پانی بہہ گیا، اور حضرت عباس کی تو جان ہی مشق میں تھی، بس پانی بہہ گیا اور عباس شہید ہو رہے ہیں۔ اب عباس کا سفر شہادت شروع ہوا۔ عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، ٹوٹی جو کمر شہ کی، بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی، دوسرا غم تیرا۔ جب بہہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، تھا سینے کے اندر یا مشکیزے میں دم تیرا۔ امام حسین پہنچے، عباس کا سر گود میں لیا۔ یاد آیا کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے گود میں لیا تھا۔ آج فرد تھا، آج تپتی ریت تھی، پیاسے بچے تھے، شہادت کا منظر تھا۔ آج منظر ہی الگ ہے، لشکر کا علمدار جا رہا ہے، بچوں کی آس جا رہا ہے، وفادار جا رہا ہے۔ آسمان دیکھ رہا ہے کہ تکا کوئی فرات پہ آیا تھا تشنہ لب، مشکیزہ بھر کے جانب خیمات چلا وہ جب، رویا علم فرات وفا مشق اور سب، پر سے وہ تیر کے چھد گئی مشق سکینہ جب، رویا علم فرات وفا مشق اور سب، گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا، قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس بجھ گئی۔ آیا علم ضرور مگر خون میں بھرا، زینب نے اپنے بھائی شبیر سے کہا، کیوں خم کمر ہے آپ کی، غازی کہاں گیا؟ بولے حسین اب کوئی پیاسا نہ دے صدا، کہ عباس آ رہے ہیں۔ اب خیموں کے در پہ پیاسے بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہے، مگر صرف بچوں کی آس نہیں ٹوٹی، آس سے دانیوں کی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جناب زینب نے خواتین کو باقاعدہ کہا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، لیکن آج عباس مارا گیا ہے۔ آج زینب اپنے الفاظ واپس لیتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے جب سنا تھا نا کہ میں بغیر چادر رہوں گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کہ اس کی بہن بے پردہ ہو، جس کو خدا نے بخشا ہو برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی۔ وقت کی بات تھی جو پابند رسم تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔